السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل ای سبق مائی سیلف امریز۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس 8 ٹرم 2 2023 کا جو پیپر ہوا تھا اردو کا، اس کو ہم آج انالائز کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آلریڈی انگلش کا پیپر ہو چکا ہے انالائز، اور اس کے بعد میتھس کا بھی ہوگا، شاید وہ بھی کیا کریں گے، اپلوڈ ہو جائے گا بہت ہی جلدی۔ ٹھیک ہے، تو اردو کا جو پیپر ہے یہ سیریز فرسٹ، ٹھیک ہے، اس کو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، انالائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ہم نے ایک آنسر شیٹ تیار کر رکھی ہے جو کہ ہم آپ کو شیئر کریں گے اپنے ٹیلی گرام چینل میں۔ اگر آپ نے ہمارا ٹیلی گرام چینل نہیں جوائن کیا ہے تو آپ سیدھے جا کے یہاں پہ ڈسکرپشن باکس سے آپ ہمارے اس چینل کو کیا کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ای سبق چینل کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کوسچن ہیں ان کو ہم سیریل وائز کیا کریں گے، ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ پہلے میں آپ کو ٹیلی گرام یہ اپنا PDF دکھاتا ہوں، کیونکہ ہم نے جو تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے، کیسے اس کے آنسر لکھنے تھے وہ ہم نے آلریڈی یہاں پہ تیار کیا ہے۔ اوکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہم کوسچن کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جب بھی کسی کو ایگزام ہو، کوئی بھی ایگزام ہو، پہلے سب سے پہلے آپ کو پیپر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اچھے سے، اور اس کے بعد ریلیکس ہو کر کیا کرنا ہے، پیپر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم یہاں پہ پڑھیں گے کچھ کوسچنس، اور اس کے بعد اس کے آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، نوٹ فرسٹ کیا ہے، سوال نامے میں دیے گئے تمام سوالات لازمی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوال نامے دیے گئے ہیں، ان کے تمام جو سوالات ہیں ان کو دینا کیا ہے، لازمی ہے، ان کی آنسر کرنا بہت ہی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، حصہ اول کی اگر ہم بات کریں تو پہلے کوسچن سوال نمبر جو فرسٹ ہے اس میں کیا ہے، ایک اقتباس دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بول رہا ہے درجہ ذیل درسی اقتباس کو غور سے پڑھنے کے بعد سوالات کے صحیح جواب لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں اقتباس پڑھنا ہے، اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کی آنسر کریں گے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زعفران کو بادشاہوں کا پھول کہا جاتا ہے۔ یونان میں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں شاہی رنگ کہا جاتا ہے؟ یونان میں۔ ہندوؤں کے یہاں زعفران کے تلے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور زعفران کا استعمال جو ہوتا ہے وہ دعاؤں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور یونان اور کشمیر والے جو لوگ ہیں وہ زعفران کو کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو انگلینڈ میں 18ویں صدی سے ہی زعفران کا جو کاشتکاری تھی وہ کیا ہوئی، شروع ہو گئی تھی۔ تو کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے نیشنل زعفران مشن کا منصوبہ ہاتھ میں لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیشنل زعفران مشن کا منصوبہ ہاتھ میں لیا ہے کس نے؟ کشمیر میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو کشمیر ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا میں سب سے زیادہ جو زعفران ہوتا ہے وہ جموں کشمیر سے ہی مہیا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے زعفران جو ہوتا ہے وہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور تو بہت گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس نے بہت ہی زیادہ کیا کیا ہے، اس کی زعفران کی کلٹیویشن کے لیے، اس کی فارم کے لیے، اس کی فارمنگ کے لیے بہت ہی زیادہ جو کہ پیسہ انویسٹ بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کس لیے؟ کیونکہ تاکہ اس کو نیشنل لیول پہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ اس کی کاشتکاری، یہ بہت ہی زیادہ کیا ہوتا ہے، اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اقتباس پڑھا، اب ہم اس کے آنسر کریں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر جو فرسٹ ہے وہ ہے نیشنل زعفران مشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ابھی بولا کہ نیشنل زعفران مشن کے بارے میں نے آپ کو بولا کہ یہ بہت ہی زیادہ کیا ہے، قیمتی ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کویشچن نمبر جو اس کا آنسر میں نے آپ کو پہلے ہی PDF پہ لے کر گیا تھا، تو ہم وہاں پہ بھی جائیں گے، پہلے ہم اس کے آنسر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 2 جو ہے، زعفران کو کہاں کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو ہم نے ابھی پڑھا کہ یونان اور کشمیر میں زعفران کو کیا کرتے ہیں، کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یونان اور کشمیر۔ بالکل آسان کوسچن تھے، انڈرسٹینڈ کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کیا کرنے ہیں، آنسر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال نمبر 2 آپ نے دیکھا، زعفران کو کہاں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں؟ یونان اور کشمیر میں۔ اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو، یونان اور کشمیر میں۔ ٹھیک ہے، کشمیر میں۔ اوکے، تو تھرڈ کوسچن سوال ہے اس کا، زعفران کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ 2 استعمال بتائیے۔ پہلے پوچھا گیا کہ کھانوں میں کس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، اب پوچھ رہے ہیں کہاں کہاں استعمال اس کا ہو رہا ہے، اور صرف 2 جو استعمال ہیں وہ ہمیں بتانے ہیں اس کے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک تو ہم اس کو
استعمال کر رہے ہیں دعاؤں میں، ٹھیک ہے، دعاؤں میں ہم استعمال کر رہے ہیں ایز میڈیسن، ٹھیک ہے، جو ہماری میڈیسنس ہوتی ہیں ان میں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر سیکنڈ، اس کا ہم کھانوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں، کس کا، جو زعفران ہے ہمارا، اس کو ہم کھانوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو دعاؤں میں، جو ہماری میڈیسنس وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی زعفران کا استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہندو کس کو مقدس مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا سوال نمبر 4 کہ ہندو کس کو مقدس مانتے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی پڑھا کہ ہندو کے یہاں زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ، ہندو جو لوگ ہوتے ہیں وہ زعفران کے تلک کو کیا سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں۔ تو سوال نمبر جو اس کا 5واں ہے وہ ہے، زعفران کے رنگ کو کہاں شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے؟ یہ لائن نمبر 1 ہم نے ابھی پڑھی تھی کہ یونان میں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 1 جو کہ 5 نمبر کا کوشچن تھا، بالکل آسان کوشچن تھا، اس میں سے آپ کو ایک بھی نہیں چھوٹا ہوگا، مجھے یقین ہے بالکل آسان تھا، اور آپ نے بھی اسی طرح آنسر کیے ہوں گے جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے آنسر کی طرف لے کر جائیں گے آپ کو PDF میں۔ یہ دیکھ سیں سوال نمبر 1 نیشنل زعفران مشن بہت ہی اہم مشن ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کی کلٹیویشن کو کافی اہمیت دی گئی، انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کو اتنا ہی لکھنا تھا۔ اور اس کے بعد اگر سوال نمبر 2 آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونان اور کشمیر میں زعفران کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کھانوں اور دعاؤں میں ہم نے آلریڈی پڑھا کہ کھانوں اور دعاؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زعفران کے رنگ کو یونان میں شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا اس کا سوال نمبر 5، ٹھیک ہے۔ ایک تھا اور، ہاں یہ جو رہ گیا کوشچن نمبر اس کا 4 وہ ہے، ہندو جو لوگ ہیں وہ زعفران کے تلوں کو مقدس مانتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا کیا، یہ تھا اس کا سوال نمبر 1 کا آنسر، اوکے۔ تو اب سوال نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے کہ درجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھنے کے بعد خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پورا کریں۔ یہ بھی نمبر 5 نمبر کا سوال تھا، ٹھیک ہے، بالکل آسان کوشچن تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر چلو ہم پڑھتے ہیں پہلے اقتباس کو، اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا فرق کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کھانا وغیرہ حیوان بھی تلاش کر لیتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے، حیوان جو ہوتے ہیں وہ بھی کھانا تلاش کر لیتے ہیں، اپنے لیے بھی کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کر لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مقصد نہیں ہے زندگی کا، انسان کی زندگی کا، تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، انسان مقصد کے ساتھ دنیا میں آیا ہے اور میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ کیا بول رہا ہے، انسان جو ہے، ہر انسان جو ہے جو دنیا میں آ چکا ہے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اس کا کیا ہے، مقصد ضرور ہے۔ میں ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کون، میں اپنی اگر بات کروں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ بول رہا ہے کہ میں جو ہمارا ملک ہے اس کی ترقی میں بھرپور حصہ کرنا چاہتا ہوں، میں استاد بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے جس کو دنیا کے ہر حصے اور ہر ملک میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آلریڈی ہم سب جانتے ہیں کہ استاد جو ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک جگہ پہ نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس کو عزت و احترام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، میں اس مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو بچے ہیں، آنے والی جو جنریشن ہے، جو ہماری جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہوں گے وہ ہمارا مستقبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سنوارنا، ان کو بچانا ہم تک ہے سارا کچھ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم ہی تک ہیں، کہ اگر ہم اچھے سے کیا کریں گے، پیش آئیں گے تو کیا کریں گے، ہمارے جو بچے ہوں گے وہ ہمارے مستقبل کیا کریں گے، ان کو اچھے سے پڑھائیں گے تو آنے والی جنریشن جو ہوگی وہ بھی کیا کرے گی، وہ بھی اس سے سبق دوش ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے دیے گئے کچھ خالی جگہ ہیں، کیا کرنی ہے ان کو، ہمیں یہ اقتباس ہم نے آلریڈی پڑھا تو اب ان کا ہمیں کیا کرنا ہے، آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر اس کا پہلا ہے، استاد کو ہر جگہ ڈیش ڈیش سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کو ہم نے پڑھا کہ استاد کو ہر جگہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عزت و احترام کی وجہ سے، عزت اور احترام کی وجہ سے، عزت و احترام، میں نے آپ کو آلریڈی میں نے بتایا آپ کو کہ اس کا ہم جو PDF ہے اس کو ہم شیئر کریں گے گروپ میں، ٹیلی گرام چینل پہ، تو آلریڈی ہم نے جو آنسر شیٹ تیار کی ہے اس پہ میں آپ کو لے کر جاؤں گا، تو پہلے ہم یہیں پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 اس کا ہے اقتباس کا، بچے ہمارا ڈیش ڈیش ہیں،
بچے ہمارا کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جو بچے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں. کیا ہیں؟ مستقبل ہیں. کیا ہیں؟ ہمارا مستقبل ہیں. تو تیسرا ہے انسان ایک ڈیش ڈیش کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. انسان کس کے ساتھ آیا ہے؟ میں نے ابھی بولا آپ کو کہ انسان جو ہے دنیا میں جو پیدا کیا گیا وہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ مقصد ضرور ہے. تو سوال نمبر 4 ہے ڈیش ڈیش کا پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. کس کا پیشہ پیغمبرانہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا استاد کا پیشہ. کس کا پیشہ؟ استاد کا پیشہ کیا ہے؟ پیغمبرانہ پیشہ ہے. سوال نمبر 5 ہے ڈیش ڈیش کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کس کے لیے؟ میں ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ہم نے آلریڈی کیا پڑھا. تو ہم PDF کو دیکھیں گے جو ہم نے تیار کر رکھی ہے آپ کے لیے. سوال نمبر 2 یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 2 احترام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا کہ احترام کی وجہ سے استاد کی احترام کی نگاہ سے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تھا بچے ہمارا کیا ہے؟ مستقبل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسان ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. استاد کا پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اور میں ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ تھا ہمارا کون سا؟ سوال نمبر 2. یہ ٹوٹل مارکس ہو گئی اب ہمیں 10. ٹھیک ہے، بالکل آسان، بالکل آسان. اور سوال نمبر 3 نظم کے اس بند کو غور سے پڑھیں اور بعد میں سوالات کے جواب لکھیں. پہلے ہمیں اس نظم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اس کے بعد اس کے لاسٹ پہ کچھ کویشچن دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے. یہ بھی کتنے نمبر کا ہے؟ 5 نمبر کا ہے. تو اگر ہم اس کے بند پڑھتے ہیں، پہلے کیا ہے؟ پہاڑوں کا منزل بنوں کا سما ہیں ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کہاں تک بیاں اس کی خوبیاں ہے فردوس کا اس چمن پر گما. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی نظم آلریڈی جو آپ نے اپنی اردو کی کلاس 8 کی بک ہے وہ آپ نے پڑھی تھی ایگزام کے لیے، اور اسی میں سے یہ ایک نظم لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سوال بھی بالکل آسان پوچھیں گے. یہ بند جی آپ کی کتاب میں کس نظم سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ بند آپ کی کتاب میں نظم جو ہے اس کا نام لکھنا ہے کہ یہ اس نظم سے لیا گیا ہے، اور اس کی تحریر، یہ نظم کس کی تحریر ہے، کس نے اس کو لکھا ہے، یہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے. 2 نمبر اس کے ہو گئے. شاعر کس کو فردوس سے تشبیہ دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. شاعر کس کو فردوس سے تشبیہ دیتا ہے؟ وطن کی 2 خوبیاں جو شاعر نے لکھی ہیں بیان کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے بند میں کن کے منظر کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بالکل آسان کویشچن ہے. آپ نے غزل اگر پڑھی ہے تو آرام سے اس کا کویشچن بھی آپ کر سکتے ہیں. اب ہے اس کا حصہ دوم. حصہ دوم میں یہ بھی 5 نمبر کا کویشچن ہے. سوال نمبر 4 کسی ایک موضوع پر 80 سے 100 الفاظ پر مشتمل پیراگراف لکھیں. کیا لکھنا ہے آپ کو؟ آپ کو ایک ہی پیراگراف لکھنا ہے جو کہ 80 سے 100 ورڈ کا ہوگا. کتنے کا؟ 80 سے 100 ورڈ کا ہوگا. اوکے. پہلا ہے دور جدید میں ہمارے ہاتھ میں ایک اعلیٰ دین کا چراغ آ گیا ہے جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں. اس چیز کے جہاں بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے اس میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا موبائل فون جو اب ہم استعمال کر رہے ہیں کیا اس کے فائدے ہیں یا اس کے خالی نقصان ہی ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے. 100 ورڈ کا آپ کو لکھنا ہے. تو اس میں بھی آپ کو کیا ملیں گے؟ 5 نمبر ملیں گے. بالکل آسان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے آج کل ہمیں کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کی کچھ خوبیاں لکھنی ہیں اور کچھ خامیاں بھی لکھنی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کے لیے ایک تیار کر رکھا ہے. تو سیدھا میں آپ کو وہیں لے کر جاتا ہوں اور اس کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. یہ ہے موبائل فون کے فائدے اور نقصانات. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کو ایک پیراگراف جس میں آپ کو لکھنے ہیں کتنے؟ 100 ورڈ تک. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ 100 ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں اور 5 نمبر آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کے لیے جو لکھا ہے یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوں تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت بڑی ایجادات کی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان سب میں موبائل فون نے زندگی گزارنے کے طرز عمل کو بدل کر رکھ دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سائنس نے بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے، بہت ہی زیادہ ایجادات کی ہیں، لیکن فون کا جو ایجاد کیا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ طرز عمل میں آ رہا ہے. بہت ہی زیادہ اس کے فوائد ہم نے دیکھنے کو مل رہے ہیں. بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. آج کل کی لائف میں موبائل 19ویں صدی کی ایجاد ہے جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے اثر انداز کیا ہے. ٹھیک ہے. الگ الگ طریقے سے بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں جس کی وجہ سے موبائل جو ہے بہت ہی ضروری سمجھا جا رہا ہے.
آج کل جو ہماری چل رہا ہے دور، اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کس کو؟ موبائل کو۔ موبائل فون آج کے دور کے کی بہت اہم ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ضروری ہے؟ اس کے ذریعے ہم میلوں دور بیٹھے لوگوں سے سیکنڈوں میں رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں کشمیر میں بیٹھا ہوں تو میں انگلینڈ میں کسی کے ساتھ بھی جو میرا دوست ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بات کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف موبائل فون۔ کس کی مدد سے؟ موبائل فون کی مدد سے انسان کہیں بھی ہو صرف ایک کال کی دوری پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے کہ موبائل کی وجہ سے اگر ہم دو دوست اگر ہم ڈفرینٹ جگہ پہ ہیں، مختلف پلیسز پہ ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم ایک فون کال کریں گے، صرف 2 منٹ کی کال ہوگی اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے، ہے نا؟ بالکل آسان ہے۔ اور کسی بھی حادثانی اور ناگہانی صورتحال میں گھر والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کہیں گیا ہوں، وزٹ پہ گیا ہوں، تو اچانک کبھی میں بیمار پڑ گیا یا پھر کچھ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی ٹائم اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ ایک فوائد ہے۔ جہاں پر اس کے بہت سارے فوائد ہیں وہیں اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں ہم نے اس کے دیکھے بہت سارے فائدے میں نے تھوڑا بہت منشن کیا، آپ اگر آپ کے پاس ٹائمنگ ہوگی ٹھیک ہے، ایگزام میں اگر آپ کو اچھے سے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو بہت ہی زیادہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے آسان ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ اس کے ساتھ فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی بہت ہیں۔ اگر ہم اس کی اچھائیاں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، صحیح ہے؟ تو ہم اس کی برائیوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور نوجوان نسل کے لیے تو یہ ایک ہتھیار کی طرح ہے، کیونکہ نوجوان کا دماغ خالی کاغذ کی طرح ہے جس پر جو لکھا جائے وہ ہمیشہ کے لیے پکا ہو جاتا ہے۔ کیا بول رہا ہے کہ یہ نوجوانی نسل کی اگر ہم بات کریں، اس کا اگر وہ صحیح سے استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، جیسا کہ اس نے ایگزامپل دی، ایک ہتھیار کی طرح ان کو پیش آئے گا، کیونکہ نوجوان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس پر جو بھی ہم چپکائیں گے، جو ہم لکھیں گے وہ پھر وہیں پہ کیا ہو جائے گا؟ سیٹ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ جو غلط سائٹ ہیں، مطلب موبائل فون میں جو ہم غلط سائٹس ہوتی ہیں وہ بچوں اور نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح ہے کہ فار ایگزامپل موبائل فون ہے ہمارے پاس، اس میں بہت ساری سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں؟ وگلا دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں پڑھنے جا رہا ہوں، میرے پاس موبائل فون ہے، تو میں یوٹیوب پہ سیدھا کلک کروں گا، مجھے کچھ پڑھنا ہے، سائنس ہی پڑھنی ہے، تو میں سائنس کے لیکچر دیکھوں گا، تو اچانک کیا ہوگا کہ میرا مائنڈ ڈیورٹ ہوگا، چلو جی ہم کچھ گانا سن لیتے ہیں، کچھ ایسا کچھ کر لیتے ہیں۔ ہاں 2 منٹ 3 منٹ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ نقصان دہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی آپ کو لکھنا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیراگراف، یہ 100 ورڈ سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ کو کتنے مارکس تھے؟ 5 مارکس تھے۔ کتنے تھے؟ 5 مارکس۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 15 مارکس ہم نے کیا کیے؟ کور کیے، نہیں 20 مارکس، سوری 15 + 5 ہم نے وہ نظم جو پڑھی تھی اس کے تھے۔ بالکل آسان ہے نا؟ تو اس کا آگے جو سوال ہے، سوال نمبر 5، ہاں سوال نمبر 5، اور یہ 2 دیے گئے ہیں، کسی ایک پہ آپ لکھنا ہے، یا پھر آپ کو یہ لکھنا تھا، یا پھر آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کا اسکول حال ہی میں گلمرگ ایکسکرشن کے لیے گیا تھا، اس ایکسکرشن کی روداد اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ بھی میں نے آپ کے لیے اپلیکیشن تیار کر رکھی ہے، نہیں وہ میں نے اپلیکیشن لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بول رہا ہے کہ گلمرگ کے بارے میں کچھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل آسان تھا۔ گلمرگ کے بارے میں جموں کشمیر کے لوگ تو زیادہ جانتے ہیں، بہت ہی زیادہ وزٹڈ پلیس ہے، آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے جو کیا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو باہر کنٹریوں سے آتے ہیں وہ گلمرگ کی کیا کرتے ہیں؟ وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، سرسبز ہے، پھول ہوتے ہیں، اور موسٹ وزٹڈ پلیس بھی ہے جموں کشمیر میں، کون سی؟ گلمرگ۔ تو اس پہ ابھی آپ کو جتنا میں نے موبائل فون کے فائدے اور نقصانات بتائے، اتنا ہی آپ کو اس میں بھی کیا کرنا تھا؟ 100 ورڈ کا ایک پیراگراف لکھنا تھا، کہ کیا؟ گلمرگ کے بارے میں۔ تو سوال نمبر جو 5 ہے اس کا، وہ بول رہا ہے کہ 8ویں جماعت کے طلبہ 9ویں جماعت کے طلبہ کے ساتھ ایک دوستانہ کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے ہیں، اپنے ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھ کر اجازت طلب کریں۔ کیسے درخواست لکھنی ہے؟
آلریڈی ہمارے جو سر ہیں ریحان سر، انہوں نے آپ کو بتایا تھا ایگزام سے پہلے کہ کیسے آپ کو درخواست کیسے لکھنی ہے، مضمون کیسے لکھنا ہے، لیٹر کیسے لکھنی ہے، یہ سب چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں آلریڈی مینشن کی ہوئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور اچھے سے اس کو کیا کیا ہوگا ایگزام میں اسی طرح آپ نے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے، ہیڈنگ اس کی کیسی ہونی چاہیے اور اس کا اینڈنگ کیسے ہونی چاہیے اور کیا کیا اس میں لکھنا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں جانتے، یہ آپ نہیں لکھ سکتے کہ آپ کے یہ جو 8ویں جماعت کے طلبہ 9ویں جماعت کے طلبہ کے ساتھ ایک دوستانہ کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ایک ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے آپ کے اسکول کے، اس کو ایک درخواست لکھنی ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں 8ویں کلاس کے، وہ 9ویں کلاس کے بچوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں، ایک میچ کھیلنا چاہتے ہیں، کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم کیا کر سکیں، تاکہ ہم ایک میچ کھیل سکیں. ٹھیک ہے، یہ تھا. اور اس کو اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھو جس میں پڑھنے کی اہمیت واضح کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے درخواست نہیں لکھنا جانتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو ایک خط لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ ایک خط لکھنا ہے جس میں آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کے نام لکھنا ہے، جس میں آپ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے، پڑھنے کی تلقین کرنی ہے. چلو ہم سیدھا جاتے ہیں پہلے اپنے PDF میں کیسے ہمیں خط لکھنا ہے اور کیسے ہمیں درخواست لکھنی ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہاں، یہ دیکھو آپ سوال نمبر 5، چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی کی اہمیت. ٹھیک ہے، اس کے لیے درخواست تھی تو میں نے تیار کر رکھی ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، تاریخ لکھنی ہے کہ آج کیا تاریخ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ایگزام کب ہوا تھا اس کی آپ کو یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے. کیسے سٹارٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بھائی، ٹھیک ہے، جو بھی بھائی ہے آپ کا اس کا نام لکھنا ہے پیارے بھائی، اور اس کے بعد السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی برائی اور شر سے محفوظ رکھے. سب سے پہلے اس کو ایک دعا دینی ہے، دعا دی گئی ہے تو ہم نے اس کو پہلے دعا دینی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا رکھے، محفوظ رکھے. آج ہی تمہارا خط ملا، پڑھ کر معلوم ہوا کہ تم بیماری کے بعد تیزی سے تندرست ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، آپ کا بھائی اگر بیمار ہوا ہے کچھ ٹائم کے لیے وہ ریلیکس تھا. ٹھیک ہے، جب بیمار ہو گیا تو اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے کہ کیا ہونے میں، تندرست ہونے میں. تو اسی طرح اس نے کیا کیا، اس کو دعا دی. ٹھیک ہے، کیا کہ تو جلدی کیا ہو جائے، تندرست ہو جائے. چھوٹے بھائی، جیسا کہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو. ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے، چھوٹے بھائی جیسا کہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا تعلق ایک پڑھے لکھے خاندان سے ہے. ٹھیک ہے، تو ابا جان ہیڈ ماسٹر ہیں ہائی اسکول میں، 2 بھائی ڈاکٹر ہیں، ایک بہن بھی اچھے سے اپنی ڈگری پر فائز ہے، اور اس نے MSc کیمسٹری کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، کیا لکھنا ہے کہ اپنے بھائی کو پڑھائی کے لیے ہمیں لکھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، پڑھائی کی اہمیت بتانی ہے. تو ایسے ہی جیسا میں نے آپ کو بولا ایسے ہی کرنا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں ایسا ہی. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے. اور اس کے بعد اس نے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں مطلب اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنی ہے، اسٹڈی کریں. تم خود اس خاندان کے چشم و چراغ ہو، اگر تم محنت نہیں کرو گے تو خاندان کا نام بدنام کرنے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا بھائی اگر کہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے بالکل اچھا خاندان ہے، سب پڑھے لکھے ہیں. اگر آپ پڑھو گے نہیں، محنت نہیں کرو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ نقصانات ہوگے، اور آپ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہوگا، وہ بھی جو ہمارا خاندان ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، اس کے اثرات اس پہ پڑیں گے. آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھے دیگر افراد کی طرح آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. امتحان کے دن قریب آ چکے ہیں، تمام برے دوستوں کو خدا حافظ بولو اور پڑھائی کو اپنا بہترین دوست بنا لو. بالکل آسان ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لو، اپنے تمام بھائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کرنی ہے. اوکے، اور اس کے بابا کی کیا خواہش ہے، والد صاحب تمہیں ایک کامیاب انجینئر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا بنانا چاہتے ہیں، اس کے پاپا جو ہیں اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے دن رات ایک کر دو. ٹھیک ہے، کیا بولتا ہے اپنے بھائی کو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ محنت کرنی ہے. جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انجینئر بنو. جب آپ انجینئر بن جاؤ گے تو آپ اپنے جو پاپا ہیں، آپ کے اپنے جو والدین ہیں، ان کا کیا ہوگا، فخر ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے برعکس تم نے محنت نہ کی تو فیل ہو جاؤ گے. اگر محنت نہیں کرو گے تو آپ کو کیا ہونا ہے، فیل ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک پاس ہونا، ایک فیل ہونا. ہاں، اس میں بھی تھوڑی ڈفرینس ہے، لیکن اگر ہم محنت کریں گے تو
ایسا نہیں ہے کہ ہم فیل ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کو بولتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, محنت کرنی ہے. اگر محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جائے گی. والدین کو کس قدر صدمہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت ہی زیادہ ان کو کیا ہوگا. زیادہ تر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے اس کے بعد. اس لیے مجھے امید ہے کہ تم محنت کو اپنی عادت بنا لو گے, اچھے نمبروں سے کامیاب ہو کر خاندان کی روایت کو برقرار رکھو گے. والسلام, آپ کا بڑا بھائی الف با جیم. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا سوال نمبر 5. یہ بھی ہے کتنے نمبر کا, 5 نمبر کا. تو ٹوٹل کتنے مارکس ہوئے دوستو, تو ہو گئے یہ 25 مارکس. کتنے ہو گئے, 25 مارکس ہو گئے. سوال نمبر 6 ہے, ہدایت کے مطابق عمل کریں. مجید نے پانی پیا, اس جملے میں مجید فاعل ہے یا مفعول. تو سوال نمبر 2 ہے, مجید نے پانی پیا, یہ جملہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے. تو میں آپ کو پہلے PDF کی طرف لے کر جاؤں گا. وہاں پہ میں نے ایک رف پیج کی طرح وہاں پہ استعمال کیا ہے. اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اوکے, مجید اس جو جملہ تھا, مجید کیا تھا اس میں, مجید اس جملے میں اس نے پوچھا تھا کہ مجید نے پانی پیا. وہاں تھا جملہ کیا تھا, مجید نے پانی پیا. مجید اس جملے میں کیا ہے, فاعل ہے. کیا ہے, فاعل ہے. کیسے فاعل ہوتا ہے, کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں, جو کام کرنے والا ہوتا ہے بندہ. فار ایگزامپل میں کوئی کام کر رہا ہوں, میں اس ٹائم پڑھا رہا ہوں, میں کیا ہوں, میں فاعل ہوں. پڑھانا جو ہے وہ مفعول ہے. کیا ہے, مفعول ہے. اور جو پڑھایا وہ کیا ہے, فعل ہے. ٹھیک ہے, جس چیز پہ کام کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل اس ٹائم پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, سمپلی آپ نے پڑھا تو آپ کو پتہ ہوگا, یہ سب آسان ہے بالکل. مجید اس جملے میں کیا تھا, فاعل تھا. ٹھیک ہے, اور مجید نے پانی پیا, یہ فعل ماضی ہے یا فعل, یہ کیا ہے, یہ فعل کیا تھا, حال ہے. ٹھیک ہے, وہ جملے جن میں تھا, تھے اور تھی, یہ میں نے منشن کیا ہے آلریڈی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ جملے جن میں تھا, تھے اور تھی لگ جاتا ہے, وہ جملے فعل ماضی کے ہوتے ہیں. کون سے, یہاں پہ ہمیں پوچھا گیا تھا مجید نے پانی پیا. ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی ہے یا فعل افعال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو یاد رکھنا ہے جو تھا, تھے اور تھی جس جملے میں یوز ہو جائیں وہ کیا ہو جاتا ہے, ماضی میں ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ الف, یہ اور یہ والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک بڑی یہ ہے, ایک چھوٹی یہ ہے, آتا ہے, وہ جملے بھی فعل ماضی کے جملے کہلاتے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل آمنہ اسکول گئی, اس میں یہ یوز ہوا, یہ بھی ماضی ہے. ارشد بازار گیا, اس میں الف یوز ہوا, یہ بھی کیا ہے, ماضی ہے. تو مجید نے پانی پیا, پیا مطلب ہو گیا پیا, اس ٹائم تو نہیں پی رہا ہے نا, اس لیے یہ فعل کیا ہے, ماضی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم دیکھیں اس کی تیسرا جو ہے سوال, وہ ہے فکر کی جمع. فکر کی جمع کیا ہے, یہ آپ مجھے آنسر کریں گے. اوکے, تو فکر کی جمع جو ہوتی ہے وہ افکار ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, افکار. یہ رہ گیا تھا. اور امجد بہت, ایک منٹ, ہاں, امجد بہت ذہین ہے. امجد, وہاں پہ پوچھا تھا کہ امجد بہت ذہین ہے, یہ صفت ہے. ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے پیپر کو. ہاں, یہ ہے مجید, ہاں, امجد بہت ذہین ہے. جملے میں ذہین فعل ہے یا صفت. میں نے ابھی بولا تھا آپ کو فعل اور صفت کے بارے میں. صفت جو ہوتا ہے جو اس میں خوبی پائی جائے. ٹھیک ہے, اس میں امجد کی جو خوبی ہے وہ اس کی صفت ہوگی. خوبی کیا ہے کہ وہ ذہین ہے, قابل ہے, قابل انسان ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر ہوگا. فکر کی جمع میں نے آپ کو بتائی افکار. دن کی ضد, دن کی کیا ضد ہے, دن کی ضد, آپ جانتے ہیں کہ دن کی ضد جو ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے. اور دھوبی کا ہمیں کیا بتانا ہے, مونس. کیا بتانا ہے, مونس بتانا ہے, وہ ہے توبن. یہ آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تھا سوال نمبر 6. یہ تھا کتنے نمبر کا, یہ بھی تھا 6 نمبر کا تھا. اور جو درخواست تھی ہماری وہ تھی 4 نمبر کی. ٹھیک ہے, ٹوٹل ہو گئی یہ 30 نمبر. اور اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 7. درجہ ذیل سوالات میں سے 5 کے جوابات لکھنے. کتنے, 7 کوسچن دیے گئے ہیں, 7 نمبر سوال دیے گئے ہیں. بالکل آپ کے جو اردو کی کتاب تھی اسی میں سے یہ آئے ہیں. تو ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے, ان میں سے 5 کے جواب دینے ہیں. ایک تو کوسچن جو کمپیوٹر کس سے کہتے ہیں, بالکل آسان کوسچن تھا. یہ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر جو ہمارا چیپٹر تھا اردو کا, اس میں سے لیا گیا ہے. نظم میں لڑکی نے کیا خواہش ظاہر کی ہے, یہ ایک لڑکی جو ہماری نظم تھی اس میں سے لیا گیا ہے. حلا کسے کہتے ہیں, چند حلا باز خواتین, یہ اس نظم سے لیا گیا ہے.
اس سبق سے لیا گیا ہے۔ اجنبی ہاتھوں سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ ہماری تاریخ سے لیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں زعفران کی کاشت کہاں ہوتی ہے؟ زعفران جو ہمارا چیپٹر تھا اس سے لیا گیا ہے۔ شاعر نے نظم میرا وطن میں کن جانوروں کا ذکر کیا ہے؟ آپ نے آلریڈی اس کو پڑھا ہے۔ جامبو لوچن کیسا راجا تھا؟ راجا جامبو لوچن سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ بالکل آسان کویشچن تھے، بالکل آپ نے پڑھ رکھے تھے اور آپ نے اچھے سے اس کا کیا کیا ہوگا، آنسر بھی کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھا آپ کے لیے آج کا اردو پیپر انالائز کیا ہم نے۔ یہ تھا سیریز اے، اور اس کی جو باقی 2 سیریز ہیں وہ بھی ہمارے جو ممبر ہیں، فیکلٹی ممبر، وہ آپ کو کیا کریں گے، اپلوڈ کریں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ آلریڈی میں آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ کیا کروں گا، ایز اے PDF اس کو میں شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ درخواست کیسے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، درخواست لکھنے کا طریقہ، ایکسکرشن کے لیے درخواست ہے گلمرگ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلے لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول، جو آپ کا اسکول ہوگا اس کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد جناب عالی۔ ٹھیک ہے، تو لکھنا ہے گزارش خدمت یہ ہے کہ آج کل موسم سہانا ہے، ہر طرف سبزہ اور پھول کھلتے ہیں، دنیا کے ہر کونے سے سیاح کیا ہوا، جو سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہاں کشمیر کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں ان نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گلمرگ کی خوبصورتی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم سب بچے چاہتے ہیں کہ اس سال کا ہمارا جو ایکسکرشن گلمرگ میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھی وہاں کی خوبصورتی سے سبق دوش ہو سکیں اور وہاں کے مزے لے سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا۔ اور اس کے بعد آپ کو لاسٹ پہ لکھنا ہے آپ صاحب سے ہم سب طلبہ و طلبات گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے، اس لیے ہمیں ایکسکرشن جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد لکھنا ہے عرضی نیاز مند طلبہ و طلبات مڈل اسکول، جو آپ کا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ عرضی نیاز مند جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہو تو آپ کو الف ب جیم لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ PDF میں آپ کو کیا کروں گا، شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری ویڈیو، اور اس میں ہم نے انالائز کیا پیپر کو۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا وہ آپ کو اچھے سے آلریڈی آپ نے ایگزام تو فنش کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ اچھے مارکس لاؤ گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچے۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔